السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام احمد اپنی مسند میں حضرت قیس بن ابی حازم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو تم ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو اور بے محل اس کا حکم چلاتے ہو۔ بے محل یعنی بے موقع۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورۃ المائدہ آیت 105۔ اے ایمان والو تم اپنی خبر رکھو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، وفی لفظ اذا رأوا المنکر فلم یغیروہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من عندہ، مسند احمد۔ جب لوگ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، امیجن کریں آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ دوسرے پر ظلم ڈھا رہا ہے، کیا خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ویسے بھی، پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے، یعنی بیچ میں نہ آئے، اسے روکے نہیں، منع نہ کرے۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں، جب لوگ منکر امر کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو ڈر ہے کہیں اللہ تعالی اپنا عذاب سب پر عام نہ کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی اوکے نہیں اٹھائے گا، اوکے، یعنی اس معنی میں تو دوسرے کی برائی ہمیں نقصان نہیں دے گی۔ جی، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ تمہاری کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص راہ راست پر نہیں آتا اور راستہ گم کرتا ہے، من دلہ یعنی بھٹکتا ہے، پھر بھی تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اور دوسری جگہ یہ آتا ہے نا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اگر انسان خود سیدھے راستے پر ہے اور دوسرا غلط پر جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، تم اس کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اسے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دو، غلط کام کرتے دیکھو تو ٹس سے مس نہ ہو، کیونکہ اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیونکہ اگلی حدیث کیا بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور نہ روکے، یا منکر کرتے دیکھے اور نہ روکے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ظالم کو پہنچے وہ دیکھنے والوں کو بھی پہنچ جائے۔ امام اوزاعی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اخفیت الخطیئۃ فلا تضر الا صاحبها واذا ظہرت فلم تغیر تضر العامہ۔ گناہ جب چھپا رہتا ہے تو گناہ کرنے والے کے سوا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیا ہے؟ گناہ جب چھپا رہتا ہے تو کس کو نقصان پہنچتا ہے؟ صرف کرنے والے کو۔ اور جب گناہ ظاہر ہو جاتا ہے تو عام نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا، یعنی گناہ ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ چھپے ہوئے گناہ کا نقصان کرنے والے پر ہے، لیکن ظاہری گناہ کا نقصان سب پر ہے۔ امام احمد حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں، ڈر ہے کہ آباد اور معمور بھی آباد کو کہتے ہیں، عمر سے معمور بستیاں ویران ہو جائیں۔ پھر فرمانے لگے یہ اس وقت ہوگا جب فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں کے مقابلے میں ابھر آئیں گے، قوم کے سردار منافق لوگ ہوں گے، یعنی پھر ایسی جگہوں پر بے برکتی ہو جاتی، رونقیں ختم ہو جاتی۔ اس لیے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ کسی کو برا کرتے دیکھے تو اس کی طرف اس کی توجہ ضرور مبذول کرے،
اگلا شخص خواہ پھر مانے یا نہ مانے. ایک اور بات اس ضمن میں کہوں گی کہ انسانی نفسیات بہت مسٹیریس چیز ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ پر اسرار سی چیز ہے جس کی سمجھ بہت جلدی نہیں آتی. انسانی مزاج بھی بہت تیزی سے بدلتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی کو بتاتے ہیں کچھ تو بہت بری طرح ریئیکٹ کرتا ہے وہ شخص، اس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں نا. انسان ہے نا، ہم کسی کا بھلا کر رہے ہیں اور دوسرا الٹ کے ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں، پھر ہمارا ڈیسیژن کیا ہوتا ہے؟ آئندہ سے میری توبہ، میں اس شخص کو کچھ نہیں کہوں گی. ٹھیک ہے، اگر اس کو نقصان اپنا کرنا تو کرے، مجھے کیا لگے، میں کیوں ایسا کروں، میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھے سے اچھے تعلقات میں، قریب سے قریب ترین رشتوں میں، مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کو کوئی بات کہتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں سن رہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج کے بعد میں نہیں کہوں گی، انف از انف. بچے کو کہتے ہیں وہ نہیں سنتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو، پھر خود ہی سمجھ آ جائے گی. لیکن چھوڑ تو نہیں سکتے نا، پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا خود سمجھنے دو. اسی طرح دوستوں کو، کیونکہ ادروائز ہمیں پھر اپنے دکھ کے علاوہ ان رشتوں کے چھٹنے اور کٹنے کا ڈر ہوتا ہے. یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ پھر ہم سے بہت دور ہو جائیں گے تو انہیں دور نہیں کرنا. تو انسان ایک بیچ کے اس میں آ جاتا ہے کشمکش میں. لیکن یاد رکھیے کہ کبھی کسی انسان کے ڈر سے، کبھی اپنے ہرٹ ہونے کی وجہ سے خیر کا پیغام یا خیر کی بات عام کرنے سے نہ رکے، دوسرے کی خیر خواہی کرنے سے نہ رکے. کیونکہ اس بات پر ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ خیر خیر ہی لاتی ہے، الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ خیر ہی ہوگا، اور شر سے شر ہی پھوٹتا ہے، گناہ سے نقصان ہی ہوتا ہے، خواہ جلد یا بدیر. کہیں آگ لگی اور آپ اگنور کر دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ تو بڑھتے بڑھتے آپ تک بھی پہنچ سکتی، اس لیے اگنور تو نہیں کر سکتے. جہاں تک انسانی نفسیات کی بات ہے تو وقتی طور پر جب لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے سنا نہیں، یہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ وہ ریئلائز کریں گے کہ آپ ان کی خیر خواہی کر رہے تھے اور وہ اس کو مانیں گے، اور پھر وہ آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے چاہے وقتی طور پر انہیں برا لگے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک انجیکشن لگنے لگتا ہے نا جس وقت، پھر کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب سوئی اندر چلی جاتی اور اپنا کام کرتی اور اس کے فوراً بعد انسان کو ریلیف ملتا ہے تو انسان کس کا شکر گزار ہوتا ہے؟ سوئی چبھ ہونے والے کا. انجیکشن لگانے والا نہیں کہوں گی، سوئی چبھ ہونے والے کا. تو بالکل جب آپ کسی کو اچھی بات کرتے ہیں تو آپ یوں ہی جیسے آپ نے اس کو انجیکشن لگایا، سوئی چبھ ہو دی، اور اس نے جب چیخ ماری تو آپ کو بری لگی اور ہو سکتا غصہ بھی آیا، لیکن آپ نے اس کے فائدے کے لیے کیا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے خیر کی طلب رکھ دی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں بچے بھوکے ہوتے ہیں لیکن آپ انہیں کھلانا چاہتے ہیں تو وہ کھاتے نہیں بلکہ روتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ رو رہے ہیں، ماں کہتی ہے اچھا دودھ پی لو تو دودھ بھی نہیں پیتے، پھر بھی رو رہے ہیں. وہ ایک خاص اثر میں ہوتے ہیں، خاص طرح کی تکلیف میں ہوتے ہیں جس کو ہم اس وقت سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہم سوچتے شاید ان کو بھوک ہی نہیں لگی، نہیں بھوک ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اپنی ویکنس پر قابو نہیں پا سکتے، حتیٰ کہ وہ سامنے والے کیا اپنے خلاف بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں. they can't help themselves. اس وقت وہ اور قابل رحم ہوتے ہیں. ہم ایسے تھوڑی کرتے ہیں اچھا نہیں دودھ پیتے نہ پیو، اگر نہیں کرتے یہ نہ کرو، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ ایک ہیلا کرتے، دوسرا کرتے، ادھر سے تدبیر کرتے، ادھر سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی نہ کوئی آپ کو رستہ مل جاتا ہے اس کو چپ کرانے کا. پھر وہ نارمل ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر آپ کے گلے آ لگتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں وہ تھوڑی دیر روتے ہیں، بعضوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر آ کے آپ کے پاس لیٹ جاتے ہیں، آپ کے گلے لگ جاتے ہیں. حیرت نہیں ہوتی یہی انسان چند لمحے پہلے کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے؟ تو پھر کیا انسان لوگوں کے وقتی ری ایکشن سے، لوگوں کی ناراضگیوں سے، لوگوں کے غیر مشکور رویے سے اپنا کام چھوڑ دے؟
نہیں یہ تو نہیں چھوڑنا، آج نہیں تو کل ان کو خیر خواہی سمجھ آئے گی. جیسے پیغمبروں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی لیکن قوم نے نہیں مانا، تو جب عذاب سے تباہ ہو گئی تو ایک پیغمبر نے کہا نا کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. سَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ان قریب تم یاد کرو گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں تم پہ کوئی ناراض نہیں ہوتا. پیغمبروں کی ساری تاریخ میں آپ دیکھیں، قوموں نے جیسے بھی ریاکٹ کیا انہوں نے آگے سے جواباً کوئی برا ریاکشن نہیں دکھایا. کیا کیا؟ صبر، تحمل، حلم کا مظاہرہ کیا. تو اسی طرح جو شخص بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ اخلاق ہونا بہت ضروری ہے کہ دوسرے شخص کے ریاکشن کے جواب میں آپ پورے صبر و تحمل سے کام لیں. کل میں کہیں بیٹھی تھی اپنے بچے کے ساتھ تو مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے سمجھایا کریں. میں نے کہا میرا سمجھانا تو تمہیں اچھا نہیں لگتا. کہتا نہیں مجھے اچھا لگتا. میں نے کہا لیکن میں نے جب تمہیں سمجھایا تم نے ریاکٹ کیا تو میں اب تمہیں نہیں سمجھاؤں گی. کہتا نہیں آپ مجھے سمجھائیں، چاہے مجھے برا لگے پھر بھی آپ مجھے سمجھاتی رہیں. تو اس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس کے ذریعے اللہ نے مجھے ایک سبق سکھایا کہ کوئی ایک نصیحت شاید ایسی نہ ہو کہ جسے غور سے سنا گیا ہو یا انٹرسٹ شو کیا گیا ہو. تو ایسے جگہ پر نصیحت کرنا اور ایسے شخص کو سکھانا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ بتا رہے ہو اور وہ جواباً ایسا لگے جیسے سن ہی نہ رہا ہو، اور پھر جب آپ بہت تکلیف اٹھائیں پھر اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تو پھر بھی وہ شخص چاہے کہ نہیں، چاہے میں قبول نہ کروں لیکن مجھے سمجھا. تو یہ کیا ہے؟ خیر ہے نا اندر، لیکن ہم اسے نہیں لے پاتے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ چھوڑ تھوڑی دیتے. بچہ اگر کھاتا نہیں ہے تو ماں چھوڑ دیتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اگر وہ دوا نہیں لینا چاہتا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن بچہ اگر نصیحت قبول نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً چھوڑنے کی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے طریقوں، اپنے رویوں اور اپنے انداز پر ضرور نظر رکھنا ہے. ایک طریقہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک طرف سے، پھر دوسری طرف سے. اب دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہر طرف سے آتا ہے نا، ہر طرف سے آتا ہے. وہ تو نہیں تھکتا، ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی تھکنا نہیں، انتھک محنت کرنی ہے. کوئی پسند کرے یا نہ کرے، دوسرے کو اچھی بات بتاتے رہنا. سر پہ سوار نہیں ہونا، کیونکہ حکمت ساتھ ہی ہے. حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور پوری طرح مثبت سوچ کے ساتھ. جب بھی مثلاً آپ نے کوئی چیز دیکھی تو ایک دم ریاکشن ہوا، آپ کو غصہ آیا، یہ کیا کیا ہے؟ مثلاً آپ بچے کو ہوم ورک کرا رہے ہیں، آپ اسے سکھا رہے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں اچھا یہ لکھو. جب اس نے لکھا تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا، پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ بہت غصہ آتا ہے. یہ کیا کیا ہے؟ ایسے تھوڑی سکھایا تھا. اچھا اس کا پھر بہت فائدہ وقتی طور پر نہیں ہوتا. تھوڑا سا اس وقت آپ اپنے آپ کو پی جائیں، اپنے غصے کو پی جائیں. والکاظمین الغیظ پر عمل کریں اور بالکل اس طرح شو کریں جیسے آپ کو غصہ آیا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کے بعد پھر کریکشن کریں. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کا صبر ہے نا بہت ہی کارگر ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے اجر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کسی پر بھی ہمارا احسان نہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اسی کے بھروسے پہ کام شروع کرنا، اور اگر نہیں فائدہ ہوتا اسی کی طرف پھر رجوع کرنا ہے. رونا ہے تو اللہ کے آگے جا کے رونا ہے کہ یار اب میں نے تو پوری کوشش کی لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو یہ فائدہ بھی تو ڈال تاکہ میرے اندر یہ خیال نہ ہے کہ یہ میرے کرنے سے کچھ ہوا. جی آپ. السلام علیکم استاذ. دیکھیں اگر قرآن اور سنت کے مطالعے سے میرے اندر کوئی چھوٹی سی کوئی خراب عادت میں اللہ کا شکر نکال پاتی ہوں، اور پھر بالکل قریبی جو ہوتے ہیں جیسے بہن ہے، اب بہن سے بہت فرینکنس ہوتی، ان کو بھی میں کوئی وہی والا پھر غلط کام کرتے دیکھوں تو اب ایک دل میں کانفیڈینس بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں منع تو کر سکتی ہوں، میرے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے. وہ ڈر کیوں ہوتا ہے کسی کو منع کچھ کرتے ہوئے؟ اور یہ کہ اس ڈر ریاکشن کا ڈر ہوتا ہے. ہم وہ ریاکشن فیس نہیں کرنا چاہتے، ہم اندر سے بڑے نازک ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو ریڈی کر لیا کریں کہ میں نے یہ اب کرنا ہے کام اور اس کا لیش بیک ہوگا، واپس پڑے گی مجھ پہ. دوسرا تانا بھی دے سکتا ہے، کوئی کہے گا اچھا کل تک تو تم بھی یہی کر رہی تھی. تو ہمیں یہ سننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے
کہ ہمیں وہ تانا دیا جائے گا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اب تک تو یہ کر رہے تھے اور اب آپ ہمیں نصیحت کرنے لگے. اور دوسری طرف یہ امید بھی رکھیں، یقین رکھیں، تسلی رکھیں کہ اگر میں چھوڑ سکتی ہوں یہ بد عادت تو یہ بھی چھوڑ سکتا ہے، نا امید نہ ہو. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے استاذہ کہ آپ نصیحت جو کرتے ہیں یا جس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے عمل سے اور ہر لحاظ سے باور کراتا ہے کہ اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے مثلا، یا یہ کہ وہ زیادہ سمجھدار ہے فار ایگزامپل. بالکل. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کنارہ کشی بھی بے شک اختیار کر لیں، لیکن جب آپ کی باری آئے، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے تو کل اسے ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل. تو اس وقت پھر جب آپ کی باری آئے تو پھر آپ خیر خواہی کریں. جب آپ اس وقت خیر خواہی کرتے ہیں اور اس سے پھر جو ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگلا بندہ بات بالکل سن لیتا ہے آپ. بالکل. جی السلام علیکم. جو ابھی آپ بتائی تھی استاذہ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں اپنے کزن کو میتھس پڑھا رہی تھی اور اس کو پڑھانا آلموسٹ امپاسبل ٹاسک لگتا ہے. ایک تو وہ تھوڑا سا سلو تھا پک کرنے میں اور اس کا اٹینشن بہت آرام سے ادھر ادھر ہو جاتا تھا. وہ بار بار مجھے اس کو یہ کہہ کے پڑھانا پڑتا تھا کہ اچھا اس کے بعد ہم پھر یہ والی گیم کھیلیں گے، اس کے بعد ہم وہ کریں گے، تو پھر اس کا ٹینشن رہتا تھا. اور مجھے اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک پوائنٹ پہ، حالانکہ میں بہت فرسٹریٹڈ تھی لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اس کو پڑھانا ہے جو بھی ہو جائے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ امی تو رو پڑتی ہیں، آپ کیوں نہیں رو رہی؟ تو یہ بات واقعی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اگلا بندہ ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہا ہو کہ آپ اتنے پرسسٹنٹ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ جسٹ بیکاز یو گیو اپ تو وہ بندہ وہ چیز نہ اٹین کر پائے جو وہ ادروائز کر سکتا ہو. تو اس سے میں نے یہ چیز سیکھی تھی. بالکل. یہ جو استقامت ہے نا اور ارادے کی پختگی، کہ امپاسبل نہیں کر کے چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اور میری سسٹر نے تعلیم القرآن کورس جب مکمل کیا تو ہم لوگ اپنے گھر گئے تھے، تو فرینڈس کو فون کر رہے تھے کہ کون اب ایڈمیشن لے گا، کورس کر رہے تھے انہیں. تو میری سسٹر نے اپنی ایک فرینڈ کو فون کیا تو اس کا ریئیکشن آگے سے بہت برا تھا. اس نے کہا کہ کیا مجھے پاگل کتے نے کاٹا جو میں پڑھنے کے لیے جاؤں. تو وہ بہت ڈپریس ہوئی اس بات پہ، بہت زیادہ رو بھی رہی تھی. پھر ہم دونوں نے پلان بنایا ایک کہ ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ تم پڑھنے کے لیے جاؤ، تم ڈیلی اس کو ایک ایک بات بتاتی جانا فون پہ بے شک، یا ویکلی بھی تم کوئی اگر اچھا کام کرتی ہو تو وہ اس کو بتانا کہ میں نے یہ سیکھا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اپلائی کیا. تو اب ماشاءاللہ وہ ریڈی ہو چکی ہے، 4 ماہ ہو گیا اور اب ماشاءاللہ وہ ریڈی ہو گئی ہے کہ میں ایڈمیشن لوں گی. الحمدللہ. بالکل. اور اگر آپ اس وقت کہتے کہ دیکھو ہم نے تو اس کا بھلا چاہ اور اس نے یہ کہا، آج کے بعد ہماری تو اس سے کٹی، تو پھر یہ خیر تو آپ کو نہیں ملتی نا. جی آپ بولیے کیا کہتے. السلام علیکم. الحمدللہ پرسن جیسے بات ہوئی تھی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ نے بھی موٹیویٹ کیا تھا کہ ہر چیز شیئر کرنی ہے گھر والوں سے. تو پہلے تو نہیں کر پاتی تھی لیکن پرسن سے اتنی زیادہ موٹیویشن ہوئی، پہلے بھی کرتی تھی لیکن اتنا زیادہ کانشیسلی نہیں. لیکن کل ہم لوگوں نے بخاری شریف میں سجدہ صاحب کے بارے میں پڑھا، تو پہلے امی نے بھی جو سکھایا تھا کہ وہ صحیح طریقہ نہیں تھا، تو میں امی کو اور بہن کو لے کے بیٹھی اور میں نے کہا کہ آج ہم نے سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ سیکھا اور میں جو 22 سال غلط کرتی رہی ہوں تو الحمدللہ آج میری اصلاح ہو گئی ہے. تو امی کو بھی انٹرسٹ ہوا کہ مجھے بھی بتاؤ، تو میں بخاری شریف الحمدللہ لے کر آ گئی اور میں نے سارا پڑھ کے بتایا. تو ہماری ایک ریلیٹیو ہی ہیں، وہ گھر میں آئی ہوئی تھیں تو وہ نماز پڑھنے لگی تھی، تو ان کا ریئیکشن اتنا برا ہوا اس پہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے تو فادر نے مجھے ایسے سکھایا ہے کہ پہلے اس طرح سلام پھیرو اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرو، تو یہ آپ کیا کہہ رہی ہو نا، کہ میں نہیں مانتی اس چیز کو. میں آگے سے چپ ہو گئی. تو میری سسٹر کہنے لگی کہ اچھا آپ ایسا کرو کہ یہ بخاری شریف مجھے دو نا، میں خود پڑھتی ہوں. میں نے ان کو پکڑا دی، میں بولی کچھ نہیں. اور الحمدللہ جب سسٹر نے پڑھ لیا اور وہ نماز پڑھ رہی تھی پاس ہی، تو سسٹر نے پڑھ کے کہا کہ یہ حدیث عام ہونی چاہیے تھی کہ جو صحیح طریقہ ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کو غلط طریقہ کیوں بتایا جاتا ہے نا. پھر اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے صرف ان سے کہا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کا جو من کرتا ہے آپ وہ کریں، لیکن ایک دفعہ آپ اس حدیث کو پڑھ ضرور لیں. تو الحمدللہ وہ پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ پڑھا اور وہ فوراً سے چینج ہو گئی. حالانکہ 5 منٹ پہلے ان کا اتنا برا ری ایکشن تھا اس چیز پہ، لیکن الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ میں اب جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوگا تھا تو میں بخاری شریف سے کنسلٹ کروں گی انشاءاللہ. ایک اور چیز، فقہی معاملات میں جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگے یا کسی کو دلیل دینے لگے تو اس وقت صحیح اور غلط نہ کہا کریں. ٹھیک ہے؟ صحیح یعنی مثلاً ایک کام کرنے کے 2 طریقے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے.
کیا کہا کرے؟ جو صحیح ہے اس کو بتا دے. اچھا دوسرا کہے گا تو میں غلط کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کہیں کہ یہ بہتر ہے کیونکہ اس کی دلیل مضبوط ہے. ٹھیک ہے. پھر راجح اور مرجوح کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی ایک چیز ضعیف حدیث پر مبنی ہے اور دوسری صحیح حدیث پر مبنی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ جو چیز صحیح حدیث پر مبنی ہے وہ بہتر ہے، لہذا اس کو اختیار کرنا سنت سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ فقہی معاملات میں کچھ چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں. ان اختلافات میں ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ ایک صحیح اور دوسرا غلط ہے، یا ایک صحیح کر رہا دوسرا حرام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کے پاس اپنی دلیل ہو سکتی ہے. ہمیشہ کیا دیکھیں کہ زیادہ اوتھینٹک اسٹرانگ دلیل کون سی، کیونکہ علم حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک عام شخص جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کی کوالٹی کیسے ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہی نہیں. اس نے صرف ظاہری طور پر دیکھا، کسی نے اس کو بتا دیا. لیکن ایک شخص جو اس خاص پروڈکٹ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کے ظاہر باطن کو جانتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ اس کو علم ہوتا ہے، تو اس کی جو چوائس ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بچے اسلام آباد پڑھنے آتے ہیں تو میں کلاس لینے آتی ہوں تو واپسی پہ ان کو لے کے جاتی ہوں ساتھ گھر نا. تو وہی بات کہ ہم بچوں کو کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ مت کریں، کیونکہ بچے سننا نہیں پسند کرتے، اتنے ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ بار بار ان کو سمجھاتے ہو، ٹوکتے رہتے ہو تو وہ پسند نہیں کرتے. تو وہ میں نے بھی یہ کچھ عرصے سے بات چھوڑ دی ہوئی تھی کہ بتاتی ہی نہیں تھی بچوں کو. تو کل وہی بات ہوئی کہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، تو اب گاڑی میں تو بچوں نے بیٹھنا تھا. اب میں نے سوچا کہ گھر جا کے ان کو بتاؤں گی. تو اب میں نے کہا گھر تو انہوں نے میرے ہاتھ نہیں چڑھنا، تو پھر ٹیوشن شروع ہو جائے گی ان کی، اور پھر شام میں تھکے ہوں گے اور انہوں نے سننی نہیں ہے. تو پھر میں نے گاڑی میں ہی ان کو بتانا شروع کر دیا. یہ ایک بڑے کام کی بات ہے. آپ سب کو یہ راز کی بات بتائیں کہ اگر کسی سے بھی بات کرنی ہو کہ جو نہ سنتا ہو اور توجہ نہ دے، تو اس کو گاڑی میں سوار ہو کے ساتھ لے چلیں. کیونکہ میں شروع سے بچوں کے ساتھ یہ تربیہ ٹائم رکھتی تھی. اس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے نا، چلو سیر پہ چلیں، چلو آئس کریم کھلا لیں، چلو یہاں لے جائیں وہاں لے جائیں. تھوڑا بہت گھر سے نکال لیا، وہ چھوٹی سی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ بات کرنے لگتے ہیں، پھر سننے بھی لگتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتی ہیں، لے کے آتی ہیں، دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. کیونکہ اس وقت لمبے لمبے ٹریفک کے اشارے بعض اوقات ملتے ہیں، بعض اوقات وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر ان کو کوئی کہانی سنانے لگے، کوئی بھی بات، تو ان کی لسننگ کافی بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ کہیں گھر میں ہوں اور پھر آپ وہ ایک دم اٹھ کے چل پڑیں، یا کوئی اور آ جائے، یا کوئی ٹیلی فون بیچ میں آ جائے، تو وہ پھر اتنی کنسنٹریشن کا ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ اسمالسٹ روم ہے تبلیغ کا، جسے آپ تبلیغ اسٹوڈیو کہہ لیں، جس میں آپ اچھی طرح بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں.